بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 3 جون 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی آج کی کچھ اہم خبریں، اپڈیٹس، انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ ویڈیو لائک لازمی کر دیں۔ سعودی عرب میں دوسرے ملک سے، دوسرے کنٹری سے لوگ کب تک آنا شروع ہو جائیں گے، ایک نیوز اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے آپ نے یہ اپڈیٹ پوری سننی ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آئی تو اس کے بعد میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ بس آپ نے یہ اپڈیٹ پوری سننی ہے، آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے اپنے الفاظ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ سعودی وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ جولائی 2020 تک داخلی سیاحت کے حوالے سے ماحول بحال ہو سکے گا۔ وزارت کے مشیر اول نے بتایا کہ ابھی سیاحت کے لیے نکلنے والے بہت کم تعداد میں ہیں، معلومات ناکافی ہیں، ماحول شفاف نہیں ہے، البتہ جولائی سے سیاحت کا سلسلہ بحال ہونے کو ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت سیاحت کی نگرانی میں دبئی میں عرب سیاحتی مارکیٹ کے عنوان سے ہونے والی پہلی آن لائن کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس میں 148 ممالک کے 12,000 سے زیادہ نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیشتر حکومتیں اپنے یہاں سماجی فاصلے کا اصول شدت سے لاگو کیے ہوئے ہیں۔ اعتماد کی بحالی کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، تاہم سیاح ابھی سیر و سیاحت کے لیے نہیں نکل رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاحتی مقامات کے لیے واضح پلان تیار کرنا ہوگا، سیاحت کی بحالی کے لیے مربوط حکمت عملی بنانا ہوگی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ٹریولنگ ایجنسیوں کے ساتھ مذاکرات ضروری ہو گئے ہیں۔ یہی ایجنسیاں سیر و سیاحت پر آمادہ افراد سے ربط و ضبط پیدا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ سیاحت کا ماحول کئی مراحل میں بحال ہوگا۔ شروعات داخلی سیاحت سے ہوگی، مقامی سیاحی سیاحت کی بحالی کی بنیاد بنیں گے۔ اگلے مرحلے میں ایک ملک کے سیاح پڑوسی ملک کی سیاحت کے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ عالمی سیاحت کا نمبر آئے گا۔ آنے والے ایام میں سیاحت میں زبردست مسابقت ہوگی، نجی ادارے کو اسی سلسلے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ سیاحت کے متعلق اپڈیٹ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جولائی کے مہینے تک ان کی پوری کوشش ہے کہ داخلی سیاحت جو ہے وہ جو لوگ گھومنے پھرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، کام کے لیے نہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کہ وہ جولائی تک ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پڑوسی ملک کو اجازت دی جائے گی، اور اس کے بعد انٹرنیشنل جو ہے وہ تمام لوگوں کو اجازت دی جائے گی۔ اب یہاں پر سیاحت کی اپڈیٹ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ سوالات ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹ کب تک شروع ہو جائیں گی، لوگ کب تک واپس آ جائیں گے۔ تو یہ اپڈیٹ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاحت سے متعلق اپڈیٹ انٹرنیشنل ہی ہے۔ اگر سیاحت سے متعلق لوگوں کو جو ہے وہ آنے کی اجازت دی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ سب لوگ ہی آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اگر اس سے متعلق کوئی اپڈیٹ ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی۔ السعودیہ داخلی پروازوں میں اضافہ کرے گی۔ سعودی عربین اتھارٹی السعودیہ نے منگل کو کہا ہے کہ آئندہ ہفتے سے مزید شہروں کے لیے داخلی پروازیں بحال کی جائیں گی۔ اخبار 24 کے مطابق السعودیہ نے بیان میں بتایا کہ مزید داخلی پروازیں 6 اور 7 جون سے چلائی جائیں گی۔ 6 جون کو ریاض سے خائل، الجوف اور آڈر کے ہوائی اڈوں کے لیے پروازیں بحال ہوں گی، جبکہ 7 جون کو ریاض اور طائف کے درمیان فضائی سروس بحال ہو سکے گی۔ السعودیہ ریاض، جدہ، دمام، ابخا، جازان، مدینہ منورہ، تبوک، قصیم اور نجران کے لیے پہلے ہی پروازیں بحال کر چکی ہیں۔ جدہ سے السعودیہ کی تمام پروازوں کا آپریشن نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 سے کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ السعودیہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کے تحت اپنی داخلی اور بین الاقوامی پروازیں معطل کی ہوئی تھیں۔ ریاض اور جدہ سمیت 13 ہوائی اڈوں سے اتوار 31 مئی سے داخلی پروازیں بحال ہو چکی ہیں۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن GACA کے مطابق داخلی پروازوں کے ٹکٹ صرف آن لائن ہی فراہم کیے جا رہے ہیں اور صرف مسافر ہی ایئرپورٹ جا سکیں گے۔ ایئرپورٹ پر ہر مسافر کا درجہ حرارت چیک کیا جائے گا، ہر مسافر کو حفاظتی ماسک پہننا ہوگا، سفر کے دوران بھی اس کی پابندی کرنا لازمی ہوگی۔ طیارے سے اترتے وقت بھی ماسک پہننا ہوگا، ماسک نہ پہننے والوں کو سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طیارے پر جاتے وقت ایک مسافر سے دوسرے مسافر کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ جوازات کی سروس رسائل و طلبات بند نہیں ہوئی۔ سعودی ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا کہنا ہے کہ آن لائن خدمات میں رسائل و طلبات کا آپشن بستور کام کر رہا ہے۔ یہ سہولت کرفیو اور مکمل لاک ڈاؤن کے دوران فراہم کی گئی تھی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے جوازات کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کے دوران جب مملکت میں مقیم افراد کی سہولت کے لیے آن لائن سروس ابشر اور مقیم پر پیغامات اور ڈیمانڈ یعنی رسائل و طلبات کا آپشن لانچ کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ان لوگوں کو سہولت فراہم کرنا تھا جن کے آن لائن اقاموں کی رینیول یا دیگر معاملات کی تکمیل میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ شہریوں اور لوگوں کو دشواری سے بچانے اور ان کے معاملات بر وقت حل کرنے کے لیے شروع کی جانے والی سروس رسائل کے ذریعے کافی لوگوں کو سہولت ہوئی ہے۔
جوازات کا کہنا ہے کہ آن لائن پیغامات اور ڈیمانڈ کی سروس جاری ہے، اس سے ابھی بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ سروس سے استفادے کے لیے جوازات کی جانب سے جو طریقہ کار متعارف کروایا گیا تھا، اس کے تحت کوئی بھی صارف جس کا اکاؤنٹ ابشر یا مقیم پر ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ پر لاگ ان کرنے کے بعد وہاں خدماتی مائی سروسز کے آپشن پر کلک کرے، جہاں مذکورہ سروس رسائل و طلبات کا آپشن موجود ہے۔ یاد رہے، مذکورہ سروس اقاموں کی تجدید اور دیگر مسائل کی انجام دہی کے علاوہ مختلف قسم کے ویزوں، پاسپورٹ کی معلوماتی منتقلی، نقل کفالے کے مسائل کے علاوہ مملکت میں پیدا ہونے والے بچوں کے اندراج کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ جوازات کا کہنا ہے کہ سابقہ ہنگامی حالات کے حوالے سے شروع کی جانے والی سروس جاری ہے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ واضح رہے، سروس کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کا مسئلہ ہو وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے سے جوازات کو مخاطب کر سکتا ہے۔ جوازات میں موجود اہلکار اس آپشن پر آنے والے پیغامات یا کی جانے والی درخواست کا مطالعہ کرنے کے بعد انہیں حل کرتے ہیں۔ بل ادا نہ کرنے پر واٹر کنیکشن کاٹنے کا فیصلہ۔ سعودی نیشنل واٹر کمپنی نے پانی کا بل ادا نہ کرنے والوں کی سروس معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جولائی سے واٹر ٹینکر سروس آن لائن ادائیگی سے مربوط کر دی جائے گی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق نیشنل واٹر کمپنی نے منگل کو جاری بیان میں کہا ہے کہ جن صارفین نے پانی کے بل ابھی تک جمع نہیں کروائے وہ پہلی فرصت میں بل جمع کروا دیں، ورنہ 7 جون سے ان کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ نیشنل واٹر کمپنی نے کورونا بحران اور اس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کے پیش نظر پانی کے بل ادا نہ کرنے والے صارفین کو عارضی طور پر کنیکشن کاٹنے کی کارروائی سے استثناء دیا ہوا ہے۔ یہ استثناء 7 جون کو ختم ہو جائے گا۔ نیشنل واٹر کمپنی نے صارفین کو اطمینان دلایا کہ اس دوران واٹر ٹینکرز کی سہولت صارفین کو مہیا ہوگی۔ واٹر ٹینکر طلب کرنے والوں کو پیسے آن لائن ادا کرنا ہوں گے۔ نیشنل واٹر کمپنی کے مطابق کنیکشن نہ کاٹنے کی سروس بحرانی حالات کے پیش نظر دی گئی تھی۔ اب جبکہ حالات معمول پر آ رہے ہیں، ایسی صورت میں یہ استثناء سہولت برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ بل پر جمع نہ ہونے کی صورت میں رقم ادا کرنا مشکل ہو جاتا۔ 1 جولائی سے واٹر ٹینکر صرف ان صارفین کو فراہم کیے جائیں گے جو پانی کے سب کا بل ادا کر چکے ہوں گے۔ نیشنل واٹر کمپنی نے صارفین سے کہا ہے کہ پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے صارفین کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے کوائف اپڈیٹ کریں۔ ٹڈی دل کے حملوں کا خطرہ، 40 ٹیمیں تیار۔ سعودی وزارت ماحولیات و زراعت نے موسمی ٹڈی دل کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے گراؤنڈنگ کنٹرولنگ یونٹ کی جانب سے ریاض اور دیگر علاقوں کے لیے 40 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ وزارت ماحولیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنوبی ریاض، وادی دواسیر اور الفلاج کے علاوہ جنوب اور مشرقی اسیر کے ریجنز، آہد اس کے علاوہ طائف کے مشرقی اور نجران ریجنز میں موسمی ٹڈی دل کے حملوں سے علاقوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ویب نیوز اخبار 24 نے وزارت ماحولیات کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ تشکیل دیے جانے والے گراؤنڈ کنٹرولنگ یونٹس میں 24 یونٹ سپرے ٹیموں پر مشتمل ہیں، جبکہ 9 ٹیمیں مختلف علاقوں کا سروے کرنے کے بعد اپنی رپورٹ سے مرکزی کنٹرول روم کو مطلع کریں گی، جس کے رپورٹ پر گراؤنڈ سپرے یونٹ کو ہدایات جاری کی جائیں گی جو علاقے کے موسم اور وہاں متوقع ٹڈی دل کے حملوں سے نمٹنے کے لیے مخصوص سپرے مقررہ مقامات پر کریں گے۔ وزارت کے تحت منصوبہ بندی ادارے کا کہنا ہے کہ تشکیل دیے جانے والے یونٹس میں 5 ٹیمیں نگرانی کے فرائض انجام دیں گی، جبکہ 2 ٹیمیں اصلاح و مرمت کے لیے سٹینڈ بائی کے طور پر کام فیلڈ میں کریں گی۔ وزارت ماحولیات نے متوقع ٹڈی دل حملوں سے حفاظت کے لیے 15,000 مکعب لیٹر مواد کا ذخیرہ بھی حاصل کر لیا ہے، جو سپرے ٹیموں میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ مقررہ مقامات پر سپرے کیا جا سکے۔ واضح رہے، وزارت ماحولیات کی جانب سے ہر برس ان دنوں میں جبکہ ٹڈی دل حملوں کا سیزن ہوتا ہے، مختلف علاقوں کا سروے کر کے وہاں دوائیں سپرے کرنے کی مہم کا آغاز کیا جاتا ہے تاکہ ٹڈی دل کے حملوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ معمر سعودی خاتون ڈاکٹر کورونا کی خدمات کے لیے فرنٹ لائن پر۔ مکہ کی معمر ترین رضاکار خاتون ڈائریکٹر سمیخہ کورونا وائرس کے مریضوں کی تیمارداری کا چیلنج قبول کر کے دلی مسرت محسوس کر رہی ہیں۔ محکمہ صحت نے 63 سالہ ڈاکٹر سمیخہ کو سن رسیدگی کے باوجود نے کرونا وائرس کے مریضوں کی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دینے کا اعزاز دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر سمیخہ نے بتایا کہ ان کی پوری زندگی مریضوں کی خدمت میں گزری ہے۔ روزانہ سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کا منظرنامہ دیکھنے کے لیے پریس کانفرنس کی تفصیلات دیکھتی تھی۔ جب محسوس کیا کہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو آرزو ہوئی کہ کاش وہ بھی کرونا کے مریضوں کی خدمت کریں۔ ڈاکٹر سمیخہ نے بتایا کہ میں نے مکہ مکرمہ صحت کے متحد رضاکار خواتین کے ادارے کے انچارج سے رابطہ کیا، ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی۔ انہوں نے شروع میں تردد سے کام لیا اور کہا کہ آپ کی عمر اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تاہم میرا عزم دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے رضاکارانہ ٹیم میں شامل کر لیا۔
डॉक्टर समीहा के मुताबिक वो पेट के अमराज की माहिर हैं। 30 बरस से ज़्यादा अरसे तक मक्का के हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दी हैं। 2 बरस कबल ही रिटायर्ड हुई हैं। डॉक्टर समीहा इस वक्त मक्का के मोहल्ले के मोबाइल क्लिनिक में रोज़ाना 12 घंटे ड्यूटी दे रही हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपके लिए मुफीद रही होगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतल्लिक जैसे ही कोई अपडेट आएगी, क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा यही सर्च किया जा रहा है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको उससे मुतल्लिक जो है वो अपडेट दे दी जाएगी। मज़ीद सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।